فاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں تقریباً داخل ہو رہا ہے آج۔ اب تک آپ کی خدمت میں مختلف آیات، مختلف روایات، ان کے ضمن میں مقام و منزلت اہل بیت علیہم السلام کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید کچھ ہم تھوڑا بہت ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کو درک کر سکیں، اگرچہ یہ ہماری عقلوں میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ مقامات بہت بلند ہیں اور ہماری عقلیں بہت محدود ہیں۔ تقریباً جو نسبت وجودی اعتبار سے اور خصوصیات اور صفات کے اعتبار سے ان اہل بیت کی خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ پروردگار عالم واجب الوجود ہستی کا نام ہے، ایسی ہستی جس کا کسی بھی چیز سے، یعنی ایک خالق کا مخلوق سے کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، چاہے مخلوق جتنی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہو جائے، مگر بہرحال خالق کا مقام و مرتبہ، وہ ہستی کہ جس کی تمام خصوصیات عین ذات ہیں، وہ ہستی کہ جس کی تمام صفات ذاتی ہیں، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ان مخلوقات کے ساتھ، چاہے مخلوقات میں
ختمی مرتبت جیسی مخلوق موجود ہو، چاہے مخلوقات میں امیر المومنین جیسی ہستی ہو، چاہے آئمہ جیسی ہستیاں ہوں، چاہے وہ فاطمہ زہرا ہو کہ وما ادراک مل فاطمہ کی مقام و منزلت پر ہوں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ مخلوق پروردگار عالم ہیں، ان کے کمالات، ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کا علم، ان کا تحمل، ان کا صبر، ان کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب پروردگار عالم کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہیں۔ پروردگار عالم جو امر انجام دیتا ہے وہ اذا اراد ان یکون شیئا فیقول له کن فیکون کی منزلت پر ہے، اور یہ ہستیاں جن امور کو انجام دینا چاہتی ہیں ان امور کو یقیناً انجام دے سکتی ہیں، مگر باذن اللہ انجام دیتی ہیں۔ تو کتنا بڑا فرق ہو گیا، وہ سارے کام اپنی قدرت، اپنے اختیار، اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر کرتا ہے پروردگار عالم، جبکہ یہ اہل بیت خدا کی عطا کی ہوئی قدرت، خدا کی عطا کی ہوئی طاقت، خدا کی عطا کیے ہوئے علم و صلاحیتوں کی بنا پر یہ امور انجام دیتے ہیں۔ تو بہت بڑا فرق ہے، لہذا جو ڈفرنس ان اہل بیت کا خدا کی نسبت ہے وہی یا اس سے بھی کہیں زیادہ ڈفرنس ہمارا اہل بیت کے ساتھ موجود ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم ان ہستیوں کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے، یہ صرف خدا کی صفات کی تجلی ہیں، مظہر صفات پروردگار عالم ہیں، یعنی ان کے اندر پروردگار عالم کی صفات کی صرف ایک جھلک ہے۔ تو جب جھلک یہ ہو، جب جھلک ایسی ہو تو سوچیں خدا کیسا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہی فاصلہ یا اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ہم میں اور ان اہل بیت کی ہستیوں میں موجود ہے۔ لہذا یہ ہستیاں ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک خاکہ، ایک مثلا جس طرح ہوتا ہے نا ایک اسکیچ، جس طرح اب یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں، کوئی میچنگ نہیں ہے مثالوں میں، لیکن صرف مطلب کو ڈلیور کرنے کے لیے کہ جس طرح کبھی کوئی ڈاکہ ہوتا ہے، کوئی اس قسم کی کوئی بڑا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو جناب جو پولیس والے ہیں وہ اسکیچ بناتے ہیں، ایک تصویر بناتے ہیں۔ یہ صرف ایک سمجھے ایک پرچھایا سا ہوتا ہے اصل کا۔ ممکن ہے جو آنکھیں یہاں بنائی گئی ہوں وہ کچھ اور ہوں، جو آنکھیں اس کی ہوں وہ کچھ اور ہوں، جو ہونٹ بنائے گئے ہوں، جو ناک، یعنی ان کے ضروری کہ بعین یہ 100% چیز ہو۔ یہ صرف ایک سمجھیں اس کی ایک دھندلی سی تصویر ہوتی ہے کہ ایک پہچانا جا سکے، اس بندے کو ڈھونڈا جا سکے۔ بس یہی سمجھ لیں کہ یہ جتنی باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یہ ہلکی سی تصویر ہمارے ذہن میں اہل بیت کی تو پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں یہ 4 روایتیں سن کے، یہ ایک اشرے میں آپ نے 10 روایتیں، 20 روایتیں، 25 روایتیں سن لی تو آپ کہیں جی اب ہم معرفت کے بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے کہ 10، 20، 25 روایتوں کے ساتھ انسان معرف کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ اب جو پہچان اہل بیت کی ہمارے پاس ہے تو وہ کس کے پاس ہے، من مثلی، وہ بھی اب من مثلی کا دعوے دار ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ صرف ایک چھوٹی سی کوشش تھی، خاص طور پہ اپنے جوانوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، کہ جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا جن چیزوں سے وہ مبتلا ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو ان کی ایک تھوڑا سا نسبت ان کو معلومات ہو تو ان کے لیے بات چیت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی بہرحال تحقیق کے اور علم اور معرفت کے بہت سارے دروازے باقی ہیں جو ہمیں جن سے گزرنا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار جن کا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس سوال سے پہلے مجھے یاد آ گیا، کل ہمارے ایک دوست نے کل کی مجلس کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو وہ میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب بھی عرض کر دوں، تاکہ اگرچہ ممکن ابھی تو اس وقت تو سب تک پیغام نہیں پہنچے گا، لیکن وہ سب کے چکر میں یہ نہ ہو جو موجود ہیں وہ بھی رہ جائیں اور میں بعد میں بھول جاؤں۔ میں نے ایک مثال کل عرض کی تھی آپ کی خدمت میں اس بات کی کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی سگنل توڑا ہے یا کوئی اوور سپیڈنگ کی ہے کسی بچے نے، اور اس کا باپ جو ہے اگر وہ بل پے کر دے اور اس کا جو جرمانہ ہے وہ پے کر دے، تو اس بچے سے اب دوبارہ سے جرمانہ نہیں مانگا جائے گا، اس لیے کہ اس کا حساب کلیئر ہو چکا ہے۔ وہ میں نے اس ضمن میں بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے کچھ ملائکہ خلق اس لیے کی ہیں کہ یہ محبان اہل بیت سے اور علی کی ولایت کو دل میں رکھنے والوں کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اس ٹکڑے کے ضمن میں میں نے یہ مثال عرض کی تھی۔ تو اب ان کے ذہن میں سوال آیا، ممکن ہے کسی اور کے ذہن میں انہوں نے پوچھ لیا، ہو سکتا ہے کسی نے نہ پوچھا ہو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرض کریں جی اگر استغفار کر رہے ہیں ملائکہ ہماری طرف سے، تو پھر اب ہمیں تو الگ سے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں تو یہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پھر کیوں الگ سے استغفار کریں، یا ہمیں کیوں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ تم بھی استغفار کرو؟ جب اس ڈیوٹی کوئی اور انجام دے رہا ہے ہماری، تو پھر ہمیں الگ سے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا، آپ لوگوں کی خدمت میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک پہلے مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ روایتوں میں ہے، اسی کیونکہ ادھر ہی جواب ایک موجود ہے تو اسی جواب سے میں یہاں استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے حج کے مورد میں، جب آپ طواف کے لیے جاتے ہیں تو مختلف سپاٹس وہاں پر آتے ہیں جہاں پر تاکید کی جاتی ہے کہ یہاں پر استغفار کرو۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کی استغفار اور توبہ قبول ہوتی ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ خود طواف کے بارے میں وہ روایت موجود ہے کہ جب یہ طواف کرتا ہے اور طواف کر کے باہر نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے کاندھے پہ اور اس کے شانے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آئندہ گناہوں کے لیے دیکھو تم کیا کرتے ہو، آئندہ زندگی میں تم کیا کرتے ہو۔ اب یہ طواف کر کے باہر نکلا، یہ بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان روایتوں کے مطابق قطعاً ملے گا، یعنی اس کے گناہ ہو گئے معاف ان روایتوں کے حساب سے۔ اب عرفہ کا دن آیا، عرفہ کا دن اتنا اہم ترین دن ہے، اسی دعا اور توبہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی شاید یہاں عرض کیا تھا کہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص، یعنی بدبخت انسان ہے وہ شخص کہ جو عرفہ سے اس کیفیت میں باہر نکلے کہ اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ شاید میں نہ بخشا جاؤں، شاید میری توبہ کو، یعنی یہ شاید میری توبہ قبول نہیں ہوئی ہو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے ان افراد کے لیے کہ جو عرفہ کے میدان میں موجود ہیں۔ لہذا امام کہتے ہیں کہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بدبخت انسان ہے کہ عرفہ جیسی جگہ سے یہ اس سوچ کے ساتھ نکل رہے کہ شاید ابھی بھی میرے گناہ نہ بخشے جائیں۔ لہذا وہاں تو پہنچ کے مطمئن ہو جائے کہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب پیچھے وہ گناہ پچھلے مرحلے میں صاف کروائے، اپنی دھلائی ہو گئی اس کی اور ملائکہ نے ہاتھ مار دیے، اب یہ دیکھیں یہ جگہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ عام طور پر جو نارمل گناہ کرنے والا آدمی بھی ہوتا ہے نا تو وہاں پر اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ کعبہ ہے، حرم ہے، ایک مقدس سرزمین ہے، ایک ماحول ہے، تو وہ اپنے آپ کو ویسے ہی گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ طواف کرنے میں اور عرفہ کے دن میں ممکن ہے کسی کے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے بیچ میں مثلا 8 دن ہے، 6 دن بعد اس نے واپس عرفہ جانا ہے، 8 دن بعد عرفہ جانا ہے، 8 دن کے اندر پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کچھ کر لیا ہو، لیکن میں نے کہا نا کہ جو ماحول ہوتا ہے، جو صورتحال ہوتی ہے، اویلیبلٹیز بھی نہیں ہوتی، یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اویلیبلٹیز بھی نہیں ہوتی کہ ہم وہاں پہ گناہ کر سکیں، تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس مدت میں جو عرفہ سے پہلے طواف کا مرحلہ تھا اور عرفہ کے بعد یعنی عرفہ کا جو مرحلہ ہے اس کے درمیان اس کو کوئی ایسا چانس ملا ہو کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیے ہوں کہ جناب اب دوبارہ پروردگار عالم اس کو کہہ رہے اب جاؤ جا کے عرفہ میں آ کے اپنی توبہ کرو۔ تو پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے دوبارہ توبہ کرنے کی؟ جب معاف ہو گئے ایک دفعہ تو اب دوبارہ عرفہ میں تاکید کی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر کسی نے امام سے یہ سوال کیا، مولا جب یہ ایک دفعہ گناہ معاف ہو گئے تو اب دوبارہ کیوں تاکید کی جاتی ہے؟ مثلا اچھا ایک جگہ پہ نہیں، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، کنکر کو مارتے ہوئے جو دعائیں ہیں، اب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ان کے اندر وہی استغفار توبہ چھپی ہوئی ہر جگہ پر، تو یہ مختلف جگہوں پہ پھر دوبارہ سے کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، دیکھو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط اور فقط عرفہ ہی کے میدان میں معاف ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ایک عمومی چیز ہے کہ بالآخر تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کے لیے آپ کو خود بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ لہذا اگرچہ ملائکہ استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے، دیکھیں روایتیں بعض اوقات بہت مبہم ہوتی ہیں، ایک عمومی اس میں بات ہوتی ہے، اس کی جزیات اور خصوصیات بیان نہیں ہوتی ہیں، تو اگرچہ استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہوں کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ چاہتا ہو کہ یہ شخص خود بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھے، خود بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، خود بیٹھ کر عزم کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ دیکھیں فرشتے جو استغفار کر رہے ہیں وہ بس اس کے لیے استغفر اللہ پڑھ لیں، درست، اما یہ عزم تو مجھے ہی کرنا ہے نا کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یہ تو فرشتے نہیں کریں گے میری جگہ پہ کہ چلو جی میں آئندہ یہ کام، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے بیچارے، وہ تو صرف استغفار کر رہے ہیں، وہ تو معمول اسی کام کے لیے۔ لہذا وہ عزم کہ مجھے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یا یہ قصد و ارادہ کہ جن کا حق میری گردن پر آیا ہے مجھے جا کے ان کو واپس کرنا ہے یا اس حق کو پلٹانا ہے، جن کی میں نے حق تلفی کی ہے ان کے حق کو ادا کرنا ہے، خوب یہ تو مجھے ہی کرنا ہے نا۔ لہذا اس وجہ سے مجھے بھی تاکید کی گئی ہے کہ تم بھی یہ کام کرو، اور پس پردہ تمہارے
پشت پناہی کرنے والے ملائکہ ہیں کہ جو تمہارے لیے پیچھے بیک اپ میں تمہارے لیے کام کر رہے ہیں اور تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں. لہذا ان دونوں چیزوں میں کوئی ٹکراؤ اور منافات نہیں ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اب ہم اگر آخری سٹیپ اٹھانا چاہیں ان تمام تقاریر کا اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ نکالنا چاہوں تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ آتا ہے کہ یہ اتنی دنوں سے اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. اہل بیت اہل بیت اہل بیت. یہ اہل بیت ہیں کون؟ کچھ باتیں تو اگرچہ گفتگو کے دوران یہ جو 8-9 دن سے 7 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کچھ باتیں تو آ ہی چکی ہیں، لیکن بالآخر ایک باقاعدہ ایک سوال، کیونکہ کل بھی اتفاق سے یہ سوال بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ جن اہل بیت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ کون ہیں، ان سے مراد کیا ہے. تو آج آنا تو تھا ان کو تو خیر میں نے بتا دیا، لیکن آج باقاعدہ جس کو کہیں کہ یہ بات آ جائے کہ آن دی ریکارڈ کہ یہ اہل بیت ہیں کون، جن اہل بیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان سے مراد کیا ہے، کون سی ہستیاں اس سے مراد ہیں. دیکھیں آیہ تطہیر تو سرنامہ چل رہا ہے ہمارا، سنی ہوئی بھی ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، کئی دفعہ کچھ باتیں میں اس کے ضمن میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. سب سے اہم اور بڑی دلیل ہمارے پاس طے کرنے کے لیے کہ اہل بیت کون ہے وہ آیہ تطہیر ہے. آیہ مودت ہے، اس میں پروردگار عالم نے جب یہ ارشاد فرمایا رسول سے کہ اے رسول کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت میں مودت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو وہاں پر اصحاب جو وہاں پر تشریف فرما تھے، اکابر صحابی، بڑے بڑے صحابی، انہوں نے پوچھا. اچھا کمال کی بات یہ دیکھیں، اس آیت پہ غور کریں. دیکھیں ایک ہے میرا اور آپ کا فہم کہ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں. میرے اور آپ کے فہم کی اتنی اہمیت نہیں ہے، میرے اور آپ کے سمجھ کی اور فہم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اس فہم کی ہے کہ جو اس وقت وہاں پر لوگ موجود تھے جن کی عربی نسبتاً پیور تھی. آج تو عربی بھی ماشاءاللہ اتنی مخلوط عربی ہے، اس عربی کے اندر انگریزی کے الفاظ بھی موجود ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سی زبانوں کے جو آسان ان کو لفظ ملتا ہے اپنا مشکل لفظ ہٹا کے وہ آسان لفظ عرب اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. تو آج کی عربی تو بہت مخلوط ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ ان چیزوں سے کیا سمجھتے تھے. جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو نزول آیت کے وقت جو عرب موجود تھے وہ اپنی اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ، کیونکہ بالآخر کمال اس زمانے کا وہی فصاحت و بلاغت تھی، تو اپنی اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان جملوں سے کیا سمجھا کرتے تھے. لہذا یہ کئی روایتیں اور اہل سنت کے منابع میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ جب یہ آیا نازل ہوئی ہے تو لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول یہ جن کی محبت آپ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے یہ ہیں کون. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اتنا تو ان کو بھی سمجھا رہی تھی کہ ان کی محبت ہمارے اوپر واجب اور لازم اور فرض ہے. اتنا مطلب ان کی سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ یہ محبت اور یہ مودت جس کا تقاضا کر رہا ہے یہ اللہ کا رسول اور یہ پروردگار عالم، یہ مودت و محبت ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے. لازم اور واجب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وجوب کا مطلب کیا ہے؟ لزوم کا مطلب کیا ہے؟ ضروری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس امر کو انجام نہیں دیتے تو آپ گنہگار ہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ خطا کار ہیں. بس اگر کوئی اس محبت کو اور مودت کو انجام نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہگار و خطا کار ہے. اور اب یہ فیصلہ دیکھیں آج آ گئی تو آج، ورنہ شاید ایک دن اور مجھے آپ لوگوں کی خدمت انجام دینے کا موقع دے دے پروردگار عالم تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل میں ہوں یا نہیں ہوں یہاں پر، تو وہ یا آئے گی یا نہیں آئے گی، یعنی امر دائر ہے اس میں کہ یا یہ بات آئے گی یا یہ نہیں آئے گی. بہرحال اگر کوئی شخص، لیکن میں اشارہ صرف کر دوں، فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ اب آپ خود سوچئے کہ خود جو اطراف رسول میں موجود ہیں، رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، جن کے درمیان رسول یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، خود وہ رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ جی جن کی محبت کو لازم و واجب قرار دیا جا رہا ہے یہ ہیں کون. اب اگر یہی لوگ آگے بڑھیں اور فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگتی ہے، یا حالات چلیں، کیونکہ اب یہ ایک
تاریخ کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے. ہماری کتابوں میں تو یہ پر ہے یہ مطلب کہ آگ لگائی گئی ہے اور جلایا گیا دروازہ، لیکن دوسروں کی کتابوں میں شاید قصد کی بات کی ہے، جلانے کی بات نہیں آئی ہے. ارادہ کیا تھا یا دھمکایا گیا تھا. میں کہتا ہوں چلیں یہ بھی بہت ہے ہمارے لیے، اتنا بھی اگر آ گیا کتابوں میں یہ بھی بہت ہے ہمارے لیے. میں جو آپ کی خدمت میں اتنے دنوں سے مقام و مرتبہ ان ہستیوں کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو فاطمہ زہرا، جو وما ادرا کا مل فاطمہ کی مقام و منزلت پر ہو، فاطمہ زہرا کہ جس کے لیے رسول خدا پورے کے پورے کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ فاطمہ زہرا آیا یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو کوئی دھمکی بھی دے کہ اگر تم نے ابو الحسن کو باہر نہ نکالا تو ہم دروازے کو جلا دیں گے. یہ خود دھمکی دینا بھی اتنا بڑا جرم ہے فاطمہ زہرا کے دروازے میں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ مودت ادا نہیں کی جا رہی ہے. آیا مودت کا تقاضا دھمکی ہے؟ جس مودت کو یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ واجب ہے انجام دینا اور لازم اور ضروری ہے ان کے حق میں انجام دینا، یہ خود بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مودت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اور جہاں فاطمہ زہرا کے ساتھ چلیں جی دروازہ نہیں جلا یا جلا، یہ ایک بحث آ گئی. اگلے مرحلوں میں آپ جائیں، وہ تو موجود ہیں. فاطمہ زہرا کی پسلیوں کے اوپر، ان کی بازو کے اوپر تلوار کے دستے سے ضربتیں لگانا، امیر المومنین کے گلے میں رسی یا امامہ باندھ کے کھینچ کر لے جایا جانا، یہ محبت ہے. اس کو محبت کہتے ہیں. بلکہ میں آپ کی خدمت بات آئی ہے مودت و محبت کی، ایک جملہ اور عرض کروں، کیونکہ یہ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ جو آئے غدیر ہے نا، اس میں بھی معنی مولا کا کرتے ہیں، مددگار یا ناصر کا، مددگار کا یا دوست کا معنی کرتے ہیں. جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست. وہ جو معنی کرتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم تو کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا یعنی جس کا میں سرپرست اس کا یہ علی سرپرست. لیکن ہمارے برادران جو ہیں وہ معنی کرتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اول تو خود یہی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ یہ آیا اگر غدیر کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو، جس سچویشن میں اللہ کے رسول نے یہ جمع کیا ہے لوگوں کو، پچھلوں کو کا انتظار کر رہے ہیں، اگلوں کو آگے سے پیچھے واپس بلا رہے ہیں. گرمی کتنی تھی، شدید گرمی کا عالم تھا، اتنی شدید گرمی کا عالم کہ لوگوں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. اپنی ابائیں لوگوں نے اپنے پیروں کے نیچے لپیٹی ہوئی تھی. آج سوچئے کتنی گرمی ہوگی کہ آپ زمین پہ قدم نہ رکھ سکیں اور آپ کو وہاں کھڑا ویٹ کرنا ہے، اور آپ یعنی لوگوں نے اپنی اباؤں کو اپنے پیروں کے اوپر لپیٹا ہوا تھا اس شدید گرمی کے عالم میں، اس شدید گرمی کے عالم میں. اور پھر جو اور خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، میں کہتا ہوں بھی ساری کو چھوڑ دیں، آپ صرف اسی گرمی کو لے لیں. آپ کتنی ہماری عقل اس بات کو جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ اس شدید گرمی کے عالم میں اللہ کا رسول یہ 1.25 لاکھ حاجیوں کو 3 دن کے لیے وہاں پر روک رہا ہے، 3 دن کے لیے معطل کر رہا ہے. دیکھیں آج کا نظام، لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس بھی کلپ آئے ہوں گے، ایران عراق کی زیارتوں کے لیے گئے تھے، ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو قافلہ سالار ہے پیسے پاسپورٹ لے کر بھاگ گیا. آج ایک واقعہ ہوا اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آپ گئے جا کے آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. وہاں کی خبریں خود یہاں آ رہی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موبائل موجود ہیں، کلپس بن کے خبروں کے ذریعے یہ پوری دنیا میں بات پھیل رہی ہے. آج آپ کے پاس پہنچی، آپ نے کسی اور کے پاس پہنچ دی، کسی نے کسی اور کو پہنچا دی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے ان کے ہاتھ میں بھی پہنچ رہی ہے، جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ہاتھ میں بھی پہنچ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں اسباب اتنے فراہم ہیں کہ یہ سارے کام ہو سکتے تھے اور ہو بھی گئے. لیکن اس زمانے میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے اسباب فراہم تھے؟ دیکھیں اس زمانے کے حالات، سفروں کی کیفیت، راستے میں ڈاکو، لٹیرے، مارنے والے، صحراؤں کے سفر ہیں تو طوفان آ جائیں، ان طوفانوں میں انسان غرق ہو جائے، یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. اب آپ سوچیں کہ کسی کے گھر میں فرض کریں اس کو آج صبح 10 بجے ان کے حساب سے پہنچ جانا چاہیے، 10 بجے اگر نہ پہنچے، 11 نہیں، 12 نہیں، 1 2 4 6 پورا دن گزر گیا نہیں آئے، کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی؟ کتنے وسوسے ان کے ذہنوں میں آتے ہوں گے، کتنے
مشکلات کے ساتھ وہ یہ ٹائم، اب میں نے کہا نا کہ مواصلاتی انتظام تو ہے ہی نہیں نا کہ وہ کسی کو کال کر لیں، کسی اڑوسی کو، کسی پڑوسی کو، کوئی قریب والے کو، کوئی ان کا مکے میں رہنے والا ہے اس کو بول دیں یار وہ گئے ہوئے تھے ذرا خبر لے کے بتا دو کیا ہوا کیا، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اب یہ 1.25 لاکھ افراد کے گھر والے، یعنی 1.25 لاکھ گھر پریشان ہیں، 1.25 لاکھ گھر الگ پریشان ہیں جو اپنے علاقوں میں موجود ہیں، اور 1.25 لاکھ حاجی وہ الگ پریشان ہیں اتنی گرمی میں، شدت کی گرمی میں جس میں کھڑا نہ ہوا جائے۔ اللہ کے رسول نے روک دیا اور پیغام کے سنا تھا، دیکھو جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست۔ کتنا آپ اس کو آپ کی عقلیں کتنا اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دوستی کے پیغام اس سے پہلے ہزاروں حدیثوں میں موجود ہیں، آیتوں میں موجود ہیں، پھر کیا واقعاً اتنی شدید ضرورت تھی؟ چلیں میں نے کہا نا کہ کمال ہے پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم بعض اوقات ایسی چیزیں خود انہی کے اعترافات میں لے آتا ہے کہ بالآخر کہیں نہ کہیں سے ہمارا کام ہمارا الٹ سیدھا ہو جاتا ہے۔ چلیں جی ہم نے مان لی، آپ کی ساری باتیں مان لی، ولایت سے معنی جو ہے وہ دوستی کا معنی ہے، اور اللہ کے رسول نے بالآخر وہ اتنا ہی اہم دوستی کا پیغام تھا کہ اللہ کے رسول کو یہ سارا سیٹ اپ بنانا پڑا، پورا ایک سیٹ اپ بنانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ 3 دن وہاں روکے رکھے، اس کے بعد 3 دن لوگوں نے دوستی کے نام پر بیعت کیا۔ واللہ عالم یہ پھر بیعت کیا تھی؟ اگر پیغام صرف دوستی کا تھا تو 3 دن یہ لوگ امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت جو کرتے رہے تو کیا دوستی کی بیعت کرتے رہے، کیا بیعت کرتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلیں اتنا تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ علی کی دوستی ایک عام دوستی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ان کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ علی کی دوستی تو عام دوستی نہ ہوئی، یہ ایک ایسی دوستی ہے جس دوستی کی خاطر پروردگار عالم اور اس کا رسول اس بات پر راضی ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مگر یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو اتنی اہم دوستی ہے۔ اب میں صرف اس امت مسلمہ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ جو اتنی اہمیت کی حامل دوستی ہو، جس کے لیے پروردگار عالم بھی راضی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہوتے رہیں 3 دن تک، اور امت جو ہے وہ اس صحرائے غدیر میں پریشان ہوتی رہے 3 دن تک، لیکن بہرحال یہ پیغام بھی ان تک پہنچے اور یہ دوستی کے نام کی بیعت بھی ان سے لی جائے، اتنے امپورٹنس کا کام تھا، اور اللہ کے رسول نے انجام دیا۔ ساری باتیں کوئی ہلکا پھلکا کام تو انجام نہیں دیں گے۔ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اس امت مسلمہ سے کہ جب اتنی اہم دوستی تھی، اس کا مطلب ہے کہ عام دوستی جیسی تو دوستی نہیں ہے نا، اہمیت کی حامل دوستی ہے، تو کیا اس اہمیت کی حامل دوستی کا حق یہ تھا کہ اتنی تاکید کے ساتھ جس دوستی کے پیغام کو اللہ کے رسول نے پہنچایا، اسی دوستی کے لیے آپ چند دنوں بعد علی کے گلے میں رسی باندھ کر اس کو کھینچ کر لیں؟ قابل غور بات نہیں ہے یہ؟ اتنا اہم دوستی کا پیغام کہ جس دوستی کی خاطر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے 3 دن تک لوگوں کو پریشان رکھا۔ اب یہ میرا اپنے جملے سے سمجھانے کے لیے مطلب 3 دن تک لوگوں کو اور امت کو پریشان رکھا، لوگ بھی پریشان ہیں، ظاہری بات ہے۔ دیکھیں اتنی گرمی میں رکنا، جہاں پہ کھڑا نہ ہوا جائے وہیں پر آپ کو ڈیرا ڈال کے 3 دن تک رکنا پڑے تو آسان کام تو نہیں ہے نا۔ اور پھر جب دوستی کا پیغام پہنچا دیا تو اب جو انہوں نے حق کے دوستی ادا کیا، یہ حق تھا دوستی کا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے رسول کی بات کا پاس تو نہیں رکھا نا، انہوں نے رسول کی بات کو تو قبول نہیں کیا نا۔ رسول نے کہا تھا دیکھو دوست تمہارا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ اس کو بھی دوست رکھے، جس کا میں دوست اس کا یہ دوست۔ اور اس کے بعد کے بھی جو جملے ہیں، اللہم وال من والہ وعاد من عادہ، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ جملے موجود ہیں۔ وخذل من خذلہ، پروردگارہ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس کو رسوا کرنا چاہے تو اس کو رسوا کر۔ یہ سارے جملے اتنی تاکید، اور اس کے بعد کتنے دنوں بعد 18 ذی الحج، اس کے بعد 18 محرم، اس کے بعد 18 سفر اور 10 دن اور درست 2.25 مہینے، اور اس کے بعد کے سارے واقعات ہیں۔ 2.25 مہینے کے فاصلے میں امت
اس دوستی کا کہ جس کی اتنی تاکید کی تھی اللہ کے رسول نے، یہ حق ادا کیا کہ رسے میں گلے میں رسی باندھی اور کھینچتے ہوئے علی کو مسجد میں لے آئے اس بیعت کے لیے۔ یہ کیسی دوستی کا حق ادا کیا، یہ کیسے قول رسول کی پاسداری کی۔ یہ آج باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی رسول کی سنت کے دفاع کے لیے اور رسول کی سنت کے احیاء کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کرنے کی بات کرتے ہیں سنت رسول پر۔ یہ جانیں قربان کرنے والے ہم لوگ، ایک رسول کی بات کی لاج تو ہم نے رکھی نہیں، اور بات کرتے ہیں ہم اپنی جانیں قربان کرنے کی رسول کی فرامین پر اور سنت رسول پر۔ کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو عزیزو، یہ جو اہل بیت ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پوچھا گیا تو وجوب تو سب کی سمجھ میں آ رہا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہیں کون، کن کو توق ہماری گردن میں ڈالا جا رہا ہے، اصل مسئلہ یہی تھا۔ تو پوچھا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جن کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے یہ ہیں کون؟ واضح روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں۔ یہ علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں تو نہ یہاں سمجھتا ہوں نہ وہاں سمجھتا ہوں، جو جس آیت کو ہم لے کے چل رہے ہیں آیت تطہیر میں، چلیں وہیں پہ بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو اس میں واضح طور پر آ گیا کہ یہ 4 ہستیاں ہیں اہل بیت۔ اچھا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ہماری مراد تو صرف 4 نہیں، ہم تو 12 اماموں کی بات کرتے ہیں، تو 4 کی بات ہوئی تو باقی کہاں جائیں گے؟ تو باقی کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں جن کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ میں 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت جو ہے حضرت عمر سے نقل ہوئی ہے، تو آپ سوچئے کتنی معتبر روایت ہوگی، اس سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتی ہمارے پاس۔ لہٰذا ایک روایت ان سے نقل ہوئی ہے اور ایک روایت امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ یہ 2 روایتیں مفہوماً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جناب حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے حدیث ثقلین کو نقل کیا، حدیث ثقلین کو نقل کیا کہ رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ کچھ جملے اس کے تھوڑے سے الگ ہیں لیکن تقریباً مطلب وہی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی حدیث ثقلین کو نقل کرنے کے بعد یعنی قرآن اور اطرت اہل بیتی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قد نبأنی اللطیف الخبیر کہ انہما لن یفترقا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار عالم جو لطیف و خبیر ہے اس نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں یعنی قرآن و اطرت، قرآن و اہل بیت، یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہو جائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من اطرتک، آپ کی اطرت کون ہے؟ من اہل بیتک، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اطرت و اہل بیت ہیں کون؟ راوی یاد رکھیے گا، انتہائی معتبر عالم اسلام کا راوی، وہ یہ نقل کرنے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ اطرت اور اہل بیت کون ہیں، تو رسول نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ من صلب الحسین۔ یہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور حسن و حسین ہیں، اور حسین کے صلب سے آنے والے 9 فرزند ہیں۔ نقل کرنے والے کون ہیں؟ جناب حضرت عمر۔ یہ وہ نقل کر رہے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد جو اس حدیث ثقلین میں ہے یہ ہستیاں ہیں۔ تو اب ان کے کہنے کے بعد کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس اہل بیت میں کون مراد ہے۔ اب ہم جو بھی کہتے رہیں چھوڑ دیں ہماری بات کو، لیکن جب خلیفہ ثانی حضرت عمر جیسی شخصیت یہ کہہ دے اور اعلان کر دے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ اہل بیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں، یہ 13 معصوم ہیں، تو میں تو کہتا ہوں جناب اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی کسی خیل و خال کی، کہانی ختم ہو گئی۔ یہ ایک روایت۔
اچھا، اس کے آخر میں ہم اطرتی و اہل بیتی من دمی و لحمی، یہ اہل بیت اور اطرت ہیں میرے خون سے اور میرے گوشت سے، یہ بھی جملہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت جو ہے جناب امام مظلوم، جن کو بہرحال ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، ہمارے تو سید و سردار ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اہل سنت نہیں مانتے، نواسہ رسول تو کم سے کم مانتے ہی ہیں، اور بالآخر کچھ روایتیں ایسی ہیں نا جس کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ رسول نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور اب جو آ گیا سو آ گیا۔ تو سید شباب اہل الجنہ یہ بھی مانتے ہیں، یہ یہاں تو کچھ نہیں کر سکے لیکن کہیں اور انہوں نے کچھ کیا، سید شباب کی بجائے انہوں نے اس کے مقابل میں کچھ بوڑھوں کے سردار بنا ڈالے، یہ سوچے بغیر کہ جنت میں تو بوڑھے جانے ہی نہیں ہیں۔ تو بالآخر یہ ہیں مشکلات، تو سید شباب اہل الجنہ بھی مانتے ہیں، تو یہ جو امام مظلوم ہیں سید الشہداء بھی مانتے ہیں، یہ ساری خصوصیات مانتے ہیں، لہذا یہ روایت بھی بالآخر ہو سکتا ہے ان کے علماء کے اعتبار سے اگر آپ پوچھیں تو وثاقت کے اعتبار سے پہلی روایت سے تو تھوڑی کم ہی ہو، کیونکہ پہلی روایت کا تو راوی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھا ان کے حساب سے، تو اس اعتبار سے اگر ان سے پوچھیں تو شاید تھوڑی سی نسبتاً تھوڑی سی ہلکے لیول کی ہو، لیکن بالآخر مانتے ان کو بھی ہیں وہ۔ اس کا بھی کم و بیش مفہوم یہی ہے کہ امام حسین مسجد نبوی میں جب امیر المومنین بھی حیات تھے، ان کی حیات میں مسجد النبوی میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، انہوں نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے پھر جب ان سے سوال کیا کہ یہ اہل بیت کون ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں فاطمہ کا لفظ نہیں ہے، وہ والی جو اسٹرانگ والی روایت تھی اس میں فاطمہ کا لفظ بھی تھا، یہ والی جو روایت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے اس میں لفظ فاطمہ نہیں آیا، اس میں لفظ فاطمہ نہیں آیا، کہا کہ علی ہیں میرے دو سبتایا، میرے دو نواسے، اور تسعۃ من ولد الحسین، حسین کی اولاد میں آنے والے 9 امام، کہ یہ میری اطرت ہے، میرے اہل بیت سے ہیں، یہ معصوم ہیں، امنا ہیں، امین الہی ہیں، خدا کے حلال و حرام کے اوپر امین ہیں، معصوم ہیں، اور اطرتی من لحمی و دمی، یہ جملہ یہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو یہ روایتیں جو اتنی معتبر روایتیں ہمارے پاس، بہرحال ان کے حساب سے پہلی روایت اور ہمارے حساب سے تو دوسری روایت کا تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، بہرحال دونوں کے اعتبار سے روایتیں معتبر ہیں، تو یہ دونوں معتبر روایتیں، دونوں فرقوں کی معتبر روایتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ جناب اہل بیت سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ خود آیہ تطہیر بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ بھی یہ 4-5 تو آئی جائیں گے جو ان کے نیچے تھے، باقی یہ روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، اہل بیت سے مراد کیا ہے، تو یہ باقی ائمہ بھی آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دیکھیں آیہ تطہیر کا سیاق و سباق آپ کے ذہن میں ہے، البتہ وہاں پہ میں آج ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، تاکہ یہ مطلب بھی آپ تک منتقل ہو جائے، خاص طور پہ اپنے بچوں اور جوانوں کی خاطر۔ دیکھیے اہل بیت، یہ آیہ تطہیر کا ایک سیاق و سباق ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جناب زہرا کے گھر میں وہ جابر ابن عبداللہ انصاری فاطمہ الزہرا، یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب فاطمہ کے پاس رسول خدا آئے، کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اور اس کے بعد مجھے چادر لا کے اڑا دو، اور رسول خدا کو چادر لا کے اڑا دی، علی آئے، پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، یہ سب جب چادر میں داخل ہو گئے، پھر فاطمہ خود آگے بڑھیں، وہ جب چادر میں داخل ہو گئیں تو جبرائیل امین۔ اب وہاں پہ جو کچھ جملے ہیں وہ ان سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں، البتہ یہ جو جس سٹائل سے ہمارے پاس موجود ہے بعین ہی اس سٹائل سے اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے، یعنی یہ تقریباً اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ 5 ہستیاں چادر میں جمع تھیں، اور ان 5 ہستیوں کے جمع ہونے کے بعد جبرائیل امین یہ آیت تطہیر لے کر نازل ہوئے۔ جو اصل چیز ہے وہ تقریباً اتفاقی ہے مفسرین کے درمیان، بقول ہمارے اساتذہ کے لولا الکل، تو جل مفسرین اس بات کے مقر ہیں کہ یہ واقعہ ان 5 کے بارے میں وجود میں آیا۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے سب سے پہلا تو سوال جو اٹھتا ہے یہاں پر، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہاں پہ یہ بات آئی ہے یا نہیں آئی ہے، میں ایک بہت مختصر سا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اگر آئی ہو تو بہت لمبی تکرار نہ ہو جائے،
اور نہ آئی ہو تو خالی نہ رہ جائے ہماری گفتگو اس بات سے. اور وہ یہ کہ دیکھیں ایک مسئلہ تو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ چار تو تھے ہی تھے, ازواج رسول اس میں شامل تھیں یا شامل نہیں تھیں, یہ ایک بحث ہے. کیونکہ آیت کا سیاق اگر آپ دیکھیں, آیت سے پہلے والی آیتیں ازواج رسول کے بارے میں, آیت کے بعد والی آیتیں ازواج رسول کے بارے میں. یہ سینڈوچ ہے یہ آیت, اس طرف ازواج رسول, اس طرف ازواج رسول. اب یہ درمیان کی ایک آیت ہے انما یرید اللہ, اس کے اندر آیا ازواج شامل ہیں شامل نہیں ہیں. مفسرین اہل سنت کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ بھلے یہ بھی شامل ہیں, اس لیے کہ دائیں اور بائیں آگے بھی ازواج اور پیچھے بھی ازواج, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرف کی آیات میں بھی ازواج ہوں, اس طرف کی آیات میں بھی ازواج ہوں, اور درمیان کی جو آیت ہے اس میں ازواج نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں تھے, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا وہ تو تقریباً اجماعی بات ہے. اختلاف جتنا بھی ہے وہ اس مطلب میں ہے کہ ازواج شامل تھیں یا شامل نہیں تھیں. ایک گروہ کہتے ہیں کہ جی شامل تھیں, ان کے پاس یہی دلیل ہے جو میں نے عرض کی. اچھا اس کے علمی جوابات بھی دیے ہیں علماء نے ہمارے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ازواج شامل ہوں. یہ آیت اصلا ازواج کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے اس کی, اس لیے کہ پچھلی آیتیں اور اگلی آیتیں جو ازواج والی ہیں ان کو اگر آپ غور کریں تو جو سیغے استعمال ہوئے ہیں وہ مؤنث کے سیغے استعمال ہوئے ہیں پچھلی آیتوں میں بھی اور اگلی آیتوں میں, کیونکہ عورتوں کے لیے جو سیغہ استعمال ہوتا ہے کنہ ہنہ یہ والے لفظ استعمال ہوتے ہیں, اور آگے پیچھے کی آیتوں میں یہی استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر نہ کنہ ہے نہ ہنہ ہے, یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم, کم کا لفظ استعمال ہوئے جو جمع کا صیغہ ہے, مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہ عورتوں کی طرف ناظر ہیں, اگر یہ آیتیں عورتوں کی طرف ناظر ہوں تو یہ کم کیوں آ گئے یہاں پر؟ وہ اللہ میاں چلتے چلتے ہنہ اور کنہ سے یہ ایک دم کم پہ کیسے آ گیا؟ تو یہ خود قرینہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ مردوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور جمع کا صیغہ ہے مردوں کے لیے, اور علی حسن اور حسین اور پیغمبر یہ چار مرد موجود تھے, تو لہذا ان چار مردوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کم کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو یہ تو اور اس قسم کے قرائن بھی بیان کیے, میں ابھی ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی سامنے کی سی بات ہے اور کامن سینس کی آپ کہہ لیں بات ہے, وہ یہ کہ دیکھیں اچھا روایتیں بھی ہیں ان کے پاس, اہل سنت کے پاس روایتیں ہیں, کیونکہ میں نے شاید عرض کیا تھا پتہ نہیں اب یہاں یا کسی اور مجلس میں کہ یہ آیت جو ہے یا تو جناب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے. ایک قول جو اہل سنت کے پاس موجود ہے کہ جناب ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے, گھر میں آئے, انہوں نے کہا علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو بلاؤ, چادر اڑائی اور یہ آیت نازل ہو گئی. ایک قول یہ ہے کہ جناب عائشہ کے گھر میں یہ نازل ہوئی ہے, اور اسی طرح کا قضیہ نقل کیا جاتا ہے. تیسرا قول جو ہمارا قول ہے, جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ ان فاطمہ, یہ فاطمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے اور فاطمہ سے آ کے پیغمبر نے یہ باتیں کی تھیں. یہ تین نظریے. چلیں جی ہمارا نظریہ تو فی الحال چھوڑ دیں آپ, کیونکہ ہم تو قائل ہیں ہی ہیں, لیکن ہمارے نظریے پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے, اس لیے اس کو تو چھوڑ دیں ابھی آپ. ابھی ہم چلتے ہیں باقی دو نظریات کی طرف کہ یا تو یہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے یا یہ جناب عائشہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے. دونوں کے بارے میں یہ روایتوں کے اندر ان کے پاس جملے موجود ہیں کہ جب یہ چاروں جمع ہو گئے تو یہ آگے بڑھی خواتین, اب چاہے ام سلمہ ہوں اب چاہے جناب عائشہ ہوں, یہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں, ہم بھی تو آپ کے اہل بیت ہیں. درست. اب انہوں نے لکھا ہے, اب میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ انت علی خیر, تم لوگ نیکی پر ہو, اچھائی پر ہو, سیدھے راستے پر ہو, لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتے. ایک تو یہ اتنی بڑی نص ہونے کے بعد جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, واضح طور پر یہ روایت کہہ رہی ہے اللہ کا رسول نے منع کر دیا کہ تم لوگ چادر کے نیچے نہیں آ سکتے. تو ازواج رسول چادر سے باہر ہی رہ گئیں, روایتیں یہ کہہ رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب روایتیں اگر یہ کہہ رہی ہوں اور ملا یہ آ کے ہمیں کہے کہ نہیں جی ازواج رسول بھی شامل تھی, تو ہم روایتوں کی بات مانیں یا ملا کی بات مانیں؟ کس کی بات مانیں؟ حجت ہمارے لیے اللہ کا رسول ہے, اس کا قول ہے, یا ان ملاؤں کا؟ کس کی بات مانیں؟ ہم نہیں مان سکتے ہیں. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ آیت دیکھیں, میں نے جو شروع میں بھی آیہ مودت میں عرض کیا, دیکھیں ان لوگوں کا فہم بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے. ان کی سمجھ کی اہمیت ہے, اس لیے کہ وہ لوگ
عرب تھے، ان کی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن، لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، درست۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیے تطہیر کو اہل بیت نے خود بھی اپنے افتخارات میں شمار کیا ہے۔ کہیں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب یہ واقعات ہوئے ہیں، حق چھین لیا گیا، جناب زہرا آپ نے سنا ہے رات کو خچر پہ بیٹھ امیر المومنین کو بٹھایا کرتی تھیں، حسنین کو ساتھ لیا کرتی تھیں، اور یہ جایا کرتی تھی مہاجرین اور انصار کے گھروں پر، رات میں جا کے ان کے دروازے کھٹکھٹایا کرتی تھی، جا کے ان کو اپنے فضائل سنایا کرتی تھی کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، رسول کا یہ جملہ کس کے بارے میں ہے۔ جب یہ سارا کچھ علی کے بارے میں، تو تم کیوں علی کا ساتھ نہیں دیتے ہو؟ وہ اتنا کچھ سننے کے بعد اور بنت رسول سے سننے کے بعد رات کو ہاں کرتے تھے، اور جہاں اجالا ہوا، دن ہوا، وہاں پر رات چینج تو بندہ بھی چینج، رات گئی بات گئی، بقول آقا کے رات گئی تو بات گئی۔ تو وہ لوگ سمجھا کرتے تھے، ادھر جا کے آپ دیکھیے کتنی جگہ پر جناب زہرا نے آیت تطہیر کو اپنا افتخار شمار کیے کہ یہ آیت تطہیر تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے یا ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب وہ آخری مرحلہ آیا ہے، دوسری خلافت کے بعد تیسری خلافت کا مرحلہ، وہاں پر جب امیر المومنین نے ان کے اوپر اپنی فضیلتیں گنوانا شروع کی ہیں، اپنی اقربیت الی رسول اللہ گنوائی ہے، وہاں پر امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جب شام کے بازار میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بوڑھا آتا ہے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ آیت تطہیر تمہارے کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے، ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک افتخار تھا کہ جو بعنوان افتخار پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھو یہ آیت تطہیر، ہم وارث آیت تطہیر ہیں۔ کوئی ایک واقعہ آپ لا کے دکھا دیں کہ کسی ایک زوجہ نے، کہ جس کو یہ مولوی حضرات اندر گھسانے کے چکر میں، کسی ایک زوجہ نے کسی بھی موقع پہ خود کہا کہ بھائی میں بھی تو اس میں شامل ہوں۔ بھائی جمل کے موقع پہ کہہ دیتی، جمل کے موقع پہ کہہ دیتی کہ اے علی تمہیں کون سا مجھ پہ افتخار حاصل ہے، تم اگر آیت تطہیر میں شامل ہو تو میں بھی تو شامل ہوں، مگر کہا انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ 600 سال بعد آنے والے مولویوں کو پتہ نہیں کون سی وحی نازل ہوئی کہ یہ شامل تھی۔ جس گھر میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے وہ تو مدعی نہیں ہے اس بات کی کہ میں بھی شامل ہوں، اور جن کو 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال کے فاصلے موجود ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کے اندر ازواج رسول بھی شامل ہیں۔ بس سوچنے سمجھنے کی بات ہے، کوئی عقل کی بات لو، کوئی عقل کے ناخن لو۔ اگر یقین مانے مطمئن ہو جائیں کہ اگر یہ شامل ہوتی تو سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ یہ استدلال کرتی وہ آیت تطہیر ہوتی، کیونکہ بہت سٹرونگ دلیل ہے عصمت کے اوپر۔ عصمت کا مطلب ہر طرح کی خطا سے پاکی ہے، اتنی سٹرونگ دلیل ہے یہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ موقع چھوڑتے یہ لوگ؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، مگر کسی ایک موقع پہ بھی ان میں سے کسی نے بھی ریفرنس نہیں دیا کہ بابا تم کیا بات کرتے ہو، مطلب وہی بول دیتے جو بزرگان تھے کہ یار ہماری بیٹی بھی تو شامل ہے اس آیت تطہیر میں، اگر رسول کی بیٹی شامل ہے تو ہماری بیٹی بھی شامل ہے۔ تو دو بندے تو بول ہی سکتے تھے نا، نہیں بولا۔ تو یہ خود بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر نساء رسول شامل نہیں ہیں، پلس یہ کہ صحیح مسلم میں، جس کا نام ہی صحیح ہو، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے زید ابن ارقم کی کہ اس نے بھی آیت تطہیر کو نقل کیا، اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ آیا نساء نبی اس میں شامل ہیں؟ تو اب جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا میرے ذہن سے پلس مائنس ہو رہا ہے، لیکن جو میرے ذہن میں ہے اس وقت جو مجھے یاد آ رہا ہے روایت، اس میں یہ کہ رسول خدا سے انہوں نے نقل کیا کہ عورت تو ایک شخص کے ساتھ رہتی ہے، ایک بڑی مدت زندگی گزارنے کے بعد اگر طلاق ہو جائے اس کو واپس اپنے گھر والوں کے پاس پلٹنا پڑتا ہے، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ جس کا اہل بیت ہونا ہے ہر وقت لٹکا ہوا ہے 3 لفظوں کے اوپر، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ جو اصل اور جڑ ہوا کرتے ہیں، کہ جن کے اوپر رسول کے بعد صدقہ حرام ہے، یہ جملہ ہے اس کا، وہ ہیں اہل بیت رسول۔ لہذا یہ روایت بھی واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ نساء نبی اس آیت تطہیر کے دائرے میں شامل نہیں ہے۔ بس وہ 4 تو ہو گئے، باقی ائمہ کے لیے جو روایتیں میں نے ابھی آپ کے خدمت میں پیش کی وہ دلالت کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن
اب اگر میں یہ بات شروع کروں گا تو یہ پھر شاید آخری مجلس پہلی مجلس کی طرح کی ہو جائے گی، اور وہ میں نہیں چاہ رہا ہوں. لہذا ایک امکان مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، تو انشاءاللہ العزیز ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے وہ، اور پھر وہ کل کے لیے انشاءاللہ میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ ہیں اہل بیت نبی. اہل بیت نبی یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام. اہل بیت نبی یعنی منصب دار رسول. اسی لیے میں نے کہا تھا السلام علیکم، یا اہل بیت النبوہ کہا ہے، یا اہل بیت النبی نہیں کہا وہاں پر، جن کا ربط اس عہدے سے ہے، جو عہدے سے گرہ بندی ہوئی ہے، جن کا تعلق رسول کے ساتھ عہدے کے ساتھ ہے، رسالت اور نبوت کے ساتھ ہے، اور وہ ائمہ علیہم السلام کی ہستیاں ہیں. تو یہ اہل بیت نبوت معدن الرسالہ، مختلف الملائکہ، خزان العلم، کیا کمالات حاصل ہیں ان اہل بیت کو. مختلف الملائکہ، ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہیں. خزان العلم، خزانہ علم ہے. معدن الرحمہ، معدن اور رحمت کی کانیں ہیں. یعنی واقعاً یہ جملے عجیب جملے ہیں، یہ اصلا عجیب مقام تک ان کو پہنچا رہے ہیں کہ کس مقام و منزلت کے حامل ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہو رہے ہوں. جو موضع الرسالہ، رسالت کی جگہ ہے. یہ اگر مجھے وقت ملا انشاءاللہ تو کل میں اس ایک لفظ کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. موضع الرسالہ، یہ رسالت کی جگہ کیسے ہو گئے؟ رسالت کی جگہ تو رسول کو ہونا چاہیے، رسالت تو رسول کے اوپر آنی چاہیے. یہ موضع الرسالہ کیسے ہو گئے وہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہادی قرار دیا. صلوات محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. یہ وہ ہیں جو یہدون بامرنا ہیں، یہ ہمارے امر کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. ان کا کام تھا لوگوں کی ہدایت کرنا، ان کا کام تھا لوگوں کو قرب الہی کے مقامات تک پہنچانا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو جس حد تک، دیکھیں وسعت کسی کو بھی نہیں ملی، لیکن جتنا موقع اور وسعت ملی اس کے مطابق انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. بس ارباب ادا، یہ ہستیاں جو نزول ملائکہ کی جگہ ہوں، جو موضع الرسالہ ہوں، جو مختلف الملائکہ ہوں، جو خزان العلم ہوں، جو معدن الرحمہ ہوں. آئیے دیکھیے کس طریقے سے اس معدن علم اور خزان علم اور معدن رحمت اور مختلف الملائکہ کو تہتے کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کی اولاد کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا جا رہا ہے. بس عزیزو، یہ اہل بیت رسول واقعاً کتنا سخت ہوگا ان نبی زادیوں کے لیے کہ جن کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، ان کو بے مخنہ و چادر جانا پڑ رہا ہو بازاروں اور درباروں میں. کسی موقع پہ حسنین جناب زینب کو کوفے لے کر آئے، اور جب کوفے کے قریب پہنچے تو انتظار کرنے لگے تاکہ رات کی تاریکی چھا جائے، اس لیے کہ یہ علی کی بیٹی ہے جو کوفے میں داخل ہو رہی ہے، کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے. اور پھر اس میں بھی صرف اسی انداز سے نہیں، صرف تاریکی کا انتظار نہیں کیا گیا. امیر المومنین بھائیوں کے حلقے میں یہ زینب کبریٰ کوفے میں داخل ہو رہی ہے. ارباب اعضاء، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا ہوگا تو زینب کو وہ 40 ہجری کا کوفہ یاد نہ آیا ہوگا. زینب نے یہ نہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے بابا کے زمانے میں بھی اسی کوفے میں آئی تھی، کس شان و شوکت سے اور شہزادیوں کی طرح مجھے لایا گیا تھا، اور کس انداز سے میرے حجاب کا اہتمام کیا گیا تھا کہ مردوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور آج مردوں کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. کتنا بڑا انقلاب ہے عزیزو.
وہ 40 ہجری کا کوفہ، مردوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، چراغوں کو روشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر آج جب یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہے بی بی تو عجیب صورتحال ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سب باہر آ جائیں، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ سب گھروں کی چھتوں پہ آ جائیں، اور ایک مرتبہ بے مخنا و چادر یہ قافلہ اس بازار میں داخل ہو رہا ہے۔ بس ارباب ادا کوفے سے یہ قافلہ شام منتقل ہو گیا۔ شام منتقل ہونے کے بعد جب رہائی ہوئی ہے، میں بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب رہائی ہوئی ہے اور بی بی زینب نے ایک کمرے کا انتظام کرنے کو کہا کہ ہم اب تک اپنے شہیدوں پہ ماتم نہیں کر سکے، اب تک ان کا گریہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ جو گریہ کرتے ہیں تازیانے کھانے پڑتے ہیں، تماچے کھانے پڑتے ہیں، اس لیے بی بی نے کہا کہ ہم ابھی گریہ نہیں کر سکے، ہمارا دل نہیں بھرا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شہیدوں کی عزاداری کریں۔ سب سے پہلی عزاداری اور سب سے پہلا عزا خانہ شام میں جناب زینب نے قائم کیا۔ بیبیاں موجود ہیں، جو مذاکرات ہوئے تھے یزید سے اس کے مطابق تبرکات آنے شروع ہوئے، جو بچ گئے تھے، جو جا چکے تھے وہ تو جا چکے تھے، لیکن جو بچے ہوئے تبرکات تھے، سید سجاد نے کہا تھا ہمارے تبرکات ہمیں واپس کرو، تبرکات آنا شروع ہوئے۔ اور پھر جب سر آئے ہیں نا عزیزو، آپ سوچئے ان ماؤں کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی، ان ماؤں کے دلوں کا کیا حال ہوگا کہ جب یہ سر آئے ہوں گے، ایک مرتبہ 6 مہینے کے اصغر کا جب سر آیا ہوگا تو ام رباب آگے بڑھی ہوگی، جب عباس کا سر آیا ہوگا ام کلثوم آگے بڑھی ہوگی، کیونکہ عباس ام کلثوم کی طرف سے قربان ہوئے تھے، جب اکبر کا سر آیا ہوگا تو لیلا آگے بڑھی ہوگی، جب قاسم کا سر آیا ہوگا تو ام فروا آگے بڑھی ہوگی۔ ارباب ادا میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں اور یہ جملے پڑھ چکا ہوں کہ کتنی مظلومیت ہے ان 2 سروں کی، کہ جب وہ 2 سر آئے تو ان کو آگے لے کے گود میں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا جو اون محمد کا سر تھا، اس لیے کہ زینب تو اپنے بھائی کا سر لے کر بیٹھی ہے، اون محمد کے سر پڑے ہیں تشت میں، کوئی آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں لینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب اب یہاں سے رخصت کا وقت آیا، ام رباب نے کہا کہ اے بی بی مجھے یہی چھوڑ جاؤ، میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے کہ میرے 2 ہی بچے تھے، ایک کربلا میں سو گیا، ایک زندان شام میں سو رہی ہے، میں گھر جا کے کیا کروں گی۔ ارباب ادا بالآخر لے جایا گیا، جب کربلا پہنچے ہیں، جب ایک مرتبہ حسین کی قبر کو بغیر سائے کے دیکھا ہے نا ام رباب نے، تو جب وہاں سے رخصت ہونے لگے ایک وعدہ کیا تھا ام رباب نے، بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ام رباب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے آقا اے مولا، آج میں یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں اور اس حال میں آپ کی قبر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ اس پہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بس ارباب اعزاء ایک مرتبہ یہ قافلہ جب مدینے پہنچا ہے اور مدینے میں جناب ام رباب سائے میں اپنے وعدے کے مطابق کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ سینے خانہ میں رہتی تھی، کبھی سائے میں اور کمرے میں اور حجرے میں نہیں گئیں، لیکن ایک مرتبہ مدینے میں ایک شدید بارش ہو گئی، اتنی شدید بارش کہ اب زینب نے آ کے ام رباب سے کہا کہ اے ام رباب دیکھو شدید بارش ہے، آپ اندر آ جاؤ۔ ام رباب نے کہا کہ نہیں بی بی میں اندر نہیں آ سکتی، میں نے اپنے والی سے اور اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں سائے میں نہیں رہوں گی۔ بس ارباب اعزاء جب زینب نے یہ دیکھا نا کہ اس انداز سے اور اس طریقے سے ام رباب کمرے میں نہیں آئیں گی، گئیں جا کے سجاد کو کہا کہ اے بیٹا سجاد دیکھو تمہاری ماں ہے، تم امام وقت ہو، تم ہی ہو جو اپنی ماں کو اندر لا سکتے ہو۔ بس ارباب اعزاء ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے، سجاد نے آ کے اپنی ماں کو کہا کہ اے مادر گرامی بہت تیز بارش ہے، آپ گھر کے اندر تشریف لے آئیے۔ بس یہ جملہ کہا نا سجاد نے، ارباب اعزاء ایک مرتبہ ام رباب نے صرف ایک سوال کیا کہ اے سجاد صرف اتنا بتا دو کہ بیٹے ہو کے بات کر رہے ہو یا امام وقت ہو کر حکم دے رہے ہو، بس یہ جملہ سننا تھا۔ اب سجاد صورتحال ایسی ہے کہ ایک مرتبہ سر جھکا کے کہتے ہیں کہ اے مادر گرامی امام ہو کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ایک امام سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام کا حکم آیا ہے کہ اب اندر جانا ہے۔ ارباب اعزاء ایک مرتبہ اٹھی، اٹھتے ہوئے لڑکھڑائیں، بس لڑکھڑانا تھا
تھا، ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لیا، ارے سجاد اپنی ماں کو تھامو، تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رباب نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھا دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی عزادار ہیں، عزاخانے ہیں، عزاداریاں ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہوں تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو افراد نہیں سمجھ میں آ رہا صحت کی مشکلات، جو مومنین و مومنات، جو افراد کسی بھی طریقے سے ان عزاداریوں کے قائم ہونے میں ہمارے مددگار ہیں، خود یہاں کی حکومت ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس انداز سے ہم لوگ یہاں پر عزاداریاں کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، ہم تو کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار تمام ان لوگوں کو کہ جو اس عزاداری کے منعقد ہونے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، پروردگار ان تمام لوگوں کی مشکلات کو حل فرمائے، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کی اس توفیقات میں جو یہ نیک توفیق ہے اور سب سے بہترین توفیق ہے، اس توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد ایک مومن کی جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اہل بیت پر آنے والی ان مصیبتوں اور مشکلوں کا واسطہ، اس مومن کی اور تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و اصحاب میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومن و مومنات اپنے مرحومین کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہ ہو، خاص طور پر علماء شہداء اسلام جنہوں نے اسلام کی خاطر اور محبت اہل بیت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں، خاص طور پر یہاں پر جو علماء حضرات آتے رہے ہیں اور اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، بالخصوص جناب ہاشم جعفری صاحب، ان تمام مرحوم کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسین۔